سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، لاس میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. عصر کا وقت ہے اور ہم سورۃ العصر کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. عصر کا وقت دن کا آخری حصہ ہوتا ہے اور انسان کے اندر ایک سینس آف لاس آ جاتی ہے کہ دن چلا گیا، تھوڑا سا باقی ہے، دن جا رہا ہے، مجھے اپنے کام سمیٹ لینے چاہیے، مجھے اپنے کام کر لینے چاہیے. اور کرنے کے کاموں میں عام طور پر ہمیں صرف دنیا کے کام یاد آتے ہیں کہ دنیا کے کام کرنے ہیں. ان کاموں کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں جو ہمیں آخرت میں کام آنے. لہذا ایک یاد دہانی اعمال صالح کے بارے میں، کیونکہ وہی لوگ نقصان سے نکل سکیں گے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو بھی نیکی کی تلقین کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کی. الحمدللہ ہم سب اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کو اپنا خالق، مالک، رازق سمجھتے ہیں. ہم فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں. ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون. ہم جانتے ہیں کہ یہ زندگی بس ایک امتحان ہے. یہاں انسان سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کرتا کیا ہے. ایکم احسن عملا، تم میں سے کس کے عمل سب سے اچھے ہیں. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سے ایسے عمل کریں کہ جو ہمارے رب کو راضی کر دیں، تاکہ آخرت میں وہ ہمیں فائدہ دیں، دنیا میں بھی دیں اور آخرت میں بھی دیں. تو ایمان، الحمدللہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ان پر ہمارا ایمان ہے، اور تقدیر پر بھی ایمان ہے. اچھی بری تقدیر بھی اللہ کی طرف سے ہے. دوسری چیز ہے عبادات، جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے. اور عبادات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے. نماز. اور نماز پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وضو. نماز پڑھنے کی کچھ شرائط ہے نا، کہ اس کے لیے ہمارا جسم بھی پاک ہونا چاہیے، ہمارے کپڑے بھی پاک ہونے چاہیے، جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی پاک ہونی چاہیے، اور نماز کا وقت بھی ہونا چاہیے. نہ وقت سے پہلے قبول ہوتی ہے اور نہ بعد میں. تو نماز اپنے وقت پر پڑھی جائے، بلا وجہ تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو ہماری فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم نماز ادا کر لیں. نماز پڑھنے کے لیے جو پاکیزگی کی شرائط ہیں ان میں سے ایک اہم شرط باوضو ہونا ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ وضو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ وضو کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوچئے ذرا. وضو کرنے سے جہاں ہمارے ہاتھ، پاؤں، ان سب چیزوں سے میل دور ہوتی ہے،
وہیں ہمارے گناہ بھی جھڑتے ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا. اچھی طرح کا مطلب یہ ہے کہ مل مل کے، دل کہتے ہیں اس کو عربی میں، یعنی صرف یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ٹیپ کھول کے ہاتھ آگے پیچھے کر دیں، نہ، ہاتھوں کو ملے، سستی نہ کریں. اور آپ دیکھیں کہ جب آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ملتے ہیں تو آپ کی سرکولیشن بھی ہو رہی ہوتی ہے، آپ اچھا فیل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے ہاتھوں میں سارے جسم کے کنیکٹرز ہیں. جب ہاتھ میں کچھ مساج ہو جاتا ہے تو سارا جسم فریش ہو جاتا ہے، خون کی سرکولیشن بھی بہتر ہو جاتی ہے. پھر آپ جب کلی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ خالی منہ میں پانی ڈال کے باہر نہیں، کچھ لوگ کو دیکھا ایسے ایسے بس چھینٹے ڈال رہے ہوتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کلی کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ مسواک. جو لوگ مسواک کر کے نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا اجر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہر جگہ مسواک ملتا نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. کچھ لوگ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اپنی جیب میں رکھتے ہیں مسواک، جہاں بھی وضو کرے ساتھ مسواک کرتے ہیں. لیکن اگر مسواک نہیں ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ انگلی کے ساتھ دانتوں کو آگے پیچھے سے صاف کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ منہ کے اندر جو علائشیں دھل جائیں گی. ناک صاف کریں گے تو ناک سے ساری گرد و غبار جراثیم نکل جائیں گے. چہرہ دھوئیں گے، پاؤں دھوئیں گے، بازو دھوئیں گے، مل مل کے دھونے. آپ حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا، کوئی حصہ خشک نہیں رہا. یہ کونیاں جو ہے نا، ایسے نہیں کہ بس پانی یوں یوں ڈال لیں، بلکہ پانی بازو پہ ڈال کے بازو کو ملیں. اور یہ کونی سوکھی نہیں رہنی چاہیے ورنہ وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ نماز نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد پاؤں کو بھی اسی طرح. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو اونچی آواز میں لوگوں کو بتاؤ، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ پاؤں کیسے دھو رہے تھے، بس پانی کے آگے ایسے ڈال کے اوپر سے، پیچھے سے ایڑیاں خشک تھی. تو آپ نے فرمایا ویل للآحاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یعنی جو حصے خشک رہے آگ میں جلیں گے. کتنی توجہ کی ضرورت ہے، بات تو چھوٹی سی ہے. تو پاؤں کو بھی مل کے دھوئیں، اچھی طرح پانی بہائیں. اگر کسی وجہ سے آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، آپ پاؤں اوپر نہیں اٹھا سکتے، تو میک شور کہ کوئی حصہ خشک نہ رہے. وضو میں کون سی چیزیں فرض ہیں جن کا دھونا لازم ہے یا جو کام کرنے ضروری ہے؟ کتنے ہیں وہ فرائض؟ 4 فرائض ہیں. ہاتھ کہاں تک؟ کونیوں تک. منہ اوپر بال کہاں تک ہے نا، بالوں سے لے کے کانوں کی لور سے لے کے، اور تھوڑی بھی انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. تیسری کون سی چیز ہے؟ سر کا مسح. سر کا مسح بھی ضروری ہے. مسے تو کئی لوگ ایسے کرتے بس یہاں ایسے ہاتھ پھیر لیتے ہیں 2 انگلیاں، ایسے مسح نہیں ہوتا. پورے سر کا مسح کرنا چاہیے، پورے ہاتھ پیچھے لے جائیں. اور مردوں کے لیے یہ کہ آگے بھی لائیں. عورتیں تو نہیں لاتی لیکن مردوں کو پیچھے لے جا کے آگے بھی لانے چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں اور کیا دھونا ہے. پاؤں دھونے میں کیا دھونا ہے؟ ٹخنوں تک دھونا ہے. ٹخنے، اینکلز، گٹے دھوئے جانے چاہیے. ایڑیاں سوکھ جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، ان کو رگڑ کے دھونا چاہیے. سوکھی ایڑیاں ویل للآحاب من النار، ایڑیوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے اگر وہ سوکھی رہ گئی. بعض اوقات ہم سب کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ہمیں وضو صحیح نہیں کرنا آتا. زندگی گزر جاتی ہے ایسے بس چل چلاؤ کرتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں. ناخن اتنے نہ بڑھائیں کہ جو کس سے مشابہ، کس کے ناخن لمبے ہوتے ہیں؟ انسانوں کے ناخن لمبے ہونے چاہیے کہ کٹے ہوئے ہونے چاہیے؟
کٹے ہونے, تراشے ہوئے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم انسان ہیں, اللہ نے ہمیں عقل دی اور ہمارے دین نے ہمیں حکم دیا ناخنوں کا تراشنا فطرت میں سے ہے. لمبے ناخن نہ رکھیں کیونکہ اس کے نیچے نجاست جمع ہو جاتی ہے, چمڑ جاتی ہے. کیونکہ آپ جب لمبے ہوتے ہیں تو اندر سے ایسے کر کر کے تھوڑی صاف کر رہے ہوتے ہیں. باہر سے تو آپ مل لیتے ہیں نا, تو اندر سے تو نہیں ملتے, تو وہ گندگی وہیں رہ جاتی ہے. پھر آپ خواتین ہیں, آپ لوگ آٹا گوندتے ہیں, کھانا پکاتے ہیں, وہ ساری نجاست ادھر چلی جاتی ہے اور وہ کئی بیماریوں کا باعث بنتی ہے. بعض وقت بیکٹیریا ٹرانسفر ہو جاتا ہے کھاتے وقت بھی کہیں اور انسان مصیبت میں پڑ جاتا ہے. تو پہلا فائدہ کیا ہے اچھی طرح وضو کرنے کا؟ جسم تو صاف ہوگا لیکن ساتھ گناہ بھی نکل جائیں گے. دوسرا فائدہ آخرت کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمک رہے ہوں گے. تو جو کوئی تم میں سے اپنی چمک بڑھانا چاہے اسے بڑھا لے. قیامت کے دن اندھیرا ہوگا, آپ کی امت چونکہ وضو کرتی ہے تو ان کے یہ بازو بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے, ان کے بالوں سے بھی چمک نکل رہی ہوگی. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی پہچان ہوگی. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ باقاعدہ ہر نماز کے لیے صحیح وضو کرتے ہیں, مل رگڑ کے, ان کے چہرے چمک جاتے ہیں, ان کے چہرے چمک جاتے ہیں, ان کے اوپر نور آ جاتا ہے. تو کیا قیامت کے دن نور نہیں چاہیے؟ چاہیے نا. تو پھر کیسے وضو کرنا ہے؟ اچھے سے وضو کرنا ہے. پھر ایک اور فائدہ ہے وضو کے بعد دعا پڑھنے کا. کون سی دعا ہے وضو کے بعد کی؟ کس کس کو آتی ہے وضو کے بعد کی دعا؟ الحمدللہ کچھ لوگوں کو آتی ہے لیکن سب کو نہیں آتی. کوئی بات نہیں, جن کو نہیں آتی وہ اپنے استاد سے کہیں ہمیں وضو کی دعا سکھائیں, کیونکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارے ذمے اونٹ چرانے کا کام تھا. میری باری آئی تو میں شام کے وقت ان کو چرا کے واپس لایا. میں نے آ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر لوگوں کو کچھ بتا رہے ہیں. تو انہیں بھی شوق آیا کہ کیا بات کر رہے ہیں, وہ ہماری طرح تھوڑے تھے کہ اچھا بتا رہے ہیں, یہ ان کو بتا رہے ہیں, میں تو بھاگوں یہاں سے, میرا تو کوئی کام نہیں, میں تو اونٹ چراتا ہوں, میں بیٹھ رہا ہوں, میں تو تھک گیا ہوں, میں لیٹ رہا ہوں. وہ ایسا نہیں کرتے تھے, وہ حریص تھے علم کے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے, اور علم انسان کو عزت دیتا, فضیلت دیتا ہے. اور علم کے زیادہ ہونے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے. کون سی دعا ہے؟ ربی زدنی علما. یہ نہیں سکھایا گیا قرآن میں ربی زدنی مالا, ربی زدنی علما. تو اس لیے ہمیں علم حاصل کرنے کا حریص ہونا چاہیے, شوقین ہونا چاہیے کہ جہاں سے بھی کچھ ملے لے لیں. تو عقبہ بن عامر اونٹ چرا کے آئے ہیں اور آ کے کلاس لے رہے ہیں. تو آپ میں سے جو لوگ گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں اور ان کو بکریاں چرانی پڑتی ہیں یا ان کو کوئی اور ایسا کھیتوں میں کام کرنا پڑتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو لوگ کھیت میں کام کرتے ہیں ان کو علم حاصل نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی سیکھنا چاہیے, ان کو بھی شوق دلائیں, اور یہی عقبہ بن عامر کی مثال دیں. اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا. وہ کہتے ہیں میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جو مسلمان بھی وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اپنے دل اور چہرے کی توجہ کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے, لکھ دی جاتی ہے. کہتے ہیں میں نے کہا کیا خوب بات ہے, کتنی اچھی بات ہے جو سننے کو ملی. یہ تو میرے سامنے ایک کہنے والا کہنے لگا, یعنی جب میں نے کہا واہ سبحان اللہ کتنی اچھی بات بتائی, تو میرے پاس ایک اور شخص کھڑا تھا, وہ کہتا ہے پہلی بات اس سے بھی اچھی ہے. میں نے دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے. انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے تم ابھی ابھی آئے ہو,
آپ نے تمہارے آنے سے پہلے فرمایا تھا تم میں سے جو شخص بھی وضو کرے اور اپنے وضو کو پورا کرے اور خوب اچھی طرح وضو کرے، پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبد اللہ ورسولہ۔ جو شخص وضو کر کے یہ پڑھ لیتا ہے تو آپ نے فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ کتنی دیر لگی آپ کو یہ کلمہ پڑھنے میں؟ کوئی دیر لگی؟ کوئی دیر نہیں۔ لیکن اگر علم نہ ہو، سیکھا نہ ہو، جانتے نہ ہو تو کیا ہم پھر بھی پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے نا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں علم عطا کیا، جس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے وقت میں بہت بڑی کمائی کر سکتے ہیں، بہت بڑا اجر کما سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمیں وضو اچھی طرح کرنا چاہیے نماز سے پہلے۔ نماز سے پہلے اور کیا کام ہوتا ہے؟ وضو کے علاوہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ اذان دی جاتی ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے؟ عورتیں تو اذان نہیں دیتی، آپ سوچ رہی ہوں گی کہ ہمیں کیوں سنا رہی ہیں اذان دینے کا ثواب؟ وہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ آپ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو، شوہر کو، باپ کو، گھر کے مردوں کو شوق دلائیں کہ وہ بھی اذان دیا کریں، شوق سے دیا کریں، خوشی سے دیا کریں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تم بکریوں اور جنگل سے محبت کرتے ہو، یعنی صبح صبح بکریاں لے کے چلے جاتے ہو، تو ذرا جنگل میں تو مسجد نہیں ہے۔ اب انہوں نے ان کو کیا سکھایا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے جب بھی تم اپنی بکریوں یا جنگل میں ہو اور نماز کے لیے اذان دو تو بلند آواز سے اذان دیا کرو، اس لیے کہ مؤذن کی آواز کو جو کوئی جن اور انسان یا جو کوئی اور بھی سنے گا وہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دے گا۔ یہ بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یعنی ساری مخلوق، کیڑے مکوڑے، پودے، پتھر، ہوا، ساری چیزیں گواہی دیں گی اس بندے نے جنگل میں اللہ تیرا نام لیا تھا اور بلند کیا تھا۔ تو جب کبھی آپ پکنک پہ جائیں، سفر پہ جائیں، راستے میں گاڑی روکیں، نماز کا وقت آ جائے، آپ کیا کریں؟ بچوں سے کہیں اذان دو، ان کو اذان دینا سکھائیں۔ جس کسی گاؤں میں اذان دینے والا کوئی نہیں، وہاں کسی بچے کو اذان سکھا کے انہیں کہ اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اذان دو، اتنا ثواب ہے۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن جو مؤذن ہوگا اس کی گردن باقی لوگوں سے اونچی ہوگی، وہ دوسروں سے زیادہ اونچا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اتنی عزت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا نام بلند کیا، اللہ اکبر کہا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ نے اسے زمین پر دوسروں سے بڑا رتبہ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی عزت دنیا کے کسی بڑے عہدے میں ہے، ٹھیک ہے وہ ہے، لیکن وہ کتنے دن کے لیے ہے؟ تو دنیا میں ہی رہ جائے گی، یہ چیزیں ساتھ جائیں گی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے نا۔ اذان کے بعد نماز آ گئی۔ نماز کا کیا فائدہ ہے پڑھنے کا؟ نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ نماز سے بھی گناہ مٹتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کرتا ہے اور اپنا وضو مکمل کر کے اپنی نماز شروع کرتا ہے اور اپنی نماز مکمل کرتا ہے تو اپنی نماز سے ایسے نکلتا ہے جیسا کہ اپنی ماں کے پیٹ سے گناہوں سے پاک نکلا تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نماز بس پڑھ لی،
مشکل سے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کے خوش بھی نہیں ہوتے. نماز پڑھ کے خوش ہوا کرے, اچھے سے وضو کیا, اچھے سے نماز پڑھی, پھر خوش ہو گیا, اللہ سے اچھی امید رکھی, مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہوں گے. پھر کیا ہوتا ہے, ہر سجدے پہ درجہ بلند ہو جاتا ہے, آپ کا مقام پہلے سے اونچا ہو گیا. نماز سے پہلے جس درجے پہ آپ تھے اب آپ اس نیچے والے درجے پہ نہیں رہے. اس نماز کے بعد آپ کا درجہ اوپر ہو گیا, اگلی نماز کے بعد اور اوپر, ہر نماز کے بعد اور اوپر 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 اوپر. ہمیں دنیا میں بھی ترقی بڑی پسند ہے. اگر کسی کو 16ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ میں پروموشن مل جائے وہ کتنا خوش ہوتا ہے, کتنا خوش ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ مجھے ترقی مل گئی. ہر نماز کے بعد آپ کو جنت میں ترقی مل جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے, معدان بن ابو طلحہ روایت کرتے ہیں, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ثوبان سے ملا تو میں نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جسے میں کروں تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے, یا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہو. تو ثوبان نے خاموشی اختیار کی, میری بات کا جواب نہیں دیا. پھر میں نے دوبارہ ان سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. انہوں نے پھر خاموشی اختیار کی. تیسری دفعہ جب پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یہی سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا, آپ نے فرمایا تھا تم اللہ کے لیے کثرت سے سجدے کیا کرو, کیونکہ تم اللہ کے لیے جو بھی سجدہ کرو گے اللہ اس کے نتیجے میں تمہارا درجہ ضرور بلند کر دے گا اور اس کے ذریعے تمہارا کوئی گناہ معاف کر دے گا. اب آپ دیکھیے, ہم انسان ہیں, ہم کمزور ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اور وہ غلطیاں ہمارے دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں, پریشان رکھتی ہیں ہم کو. تو اس کا علاج کیا ہے؟ وضو, نماز دل لگا کے پڑھنا, شوق سے پڑھنا. صرف فرض نہ پورا کیا کرے کہ میں نے فرض پورا کر دیا, میں نے پڑھ لی نماز, بلکہ کیا کریں پورے شوق سے. اور آپ نے یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہیں تاکہ وہ بھی شوق محبت سے نماز پڑھے. اکثر مائیں کہتی ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے, بچے نماز نہیں پڑھتے, کیا کریں, بچوں کو نماز کی طرف کس طرح لائیں. اگر آپ ان کو بچپن سے یہ باتیں سکھائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھنے لگ جائیں گے. آخر ان کے اندر بھی انسان کا دل ہے نا, کیوں نہیں پڑھیں گے. پھر آپ دیکھیں بعض لوگ صرف فرض نماز پڑھتے ہیں, سنت نہیں پڑھتے. آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی 2 سنتوں کا کیا ثواب ہے؟ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں, آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں, فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. دنیا میں کیا کچھ ہے, کیا کچھ ہے دنیا میں. مثلاً ہم آ رہے تھے حیدرآباد سے تو ہم نے دیکھا راستے میں اتنے خوبصورت آموں کے باغ تھے, بڑے بڑے درخت اور قطار اندر قطار, یعنی ایسا سین میں نے بہت کم دیکھا, بہت خوبصورت لگ رہے تھے. تو میں سوچ رہی تھی کہ ایک ایک درخت پر کتنے کتنے آم ہوں گے, اور جن کے یہ باغ ہیں پھر وہ یہ آم بیچتے ہوں گے اور کتنے وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ ان کے باغ پر آم لگے ہیں, اور پھر کہاں تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پوری دنیا میں آم جاتا ہے پاکستان کا. تو آپ دیکھیں کہ اگر یہ سارے باغ آپ کو مل جائیں تو آپ کتنے خوش ہو نہ خوش. اور صرف یہی نہیں, صرف پاکستان کے نہیں, پوری دنیا میں جتنے باغ ہیں سارے آپ کو مل جائیں, پوری دنیا میں جتنا سونا ہے سارا آپ کو مل جائے, پوری دنیا میں جتنے بینک ہیں سارے آپ کے نام لگ جائیں, خوش ہوں گے؟ کتنے خوش ہوں گے؟ بہت خوش ہوں گے کہ اتنا کچھ مل گیا. اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس اور 2 رکعتیں سنت فجر کی آپ کو پڑھنے کا موقع مل گیا ہے, وہ اس سے بھی بہتر, اس سے بھی بڑی کمائی ہے. تو اس لیے
نماز کو حقیر نہ سمجھیں، معمولی نہ سمجھیں، اور صرف فرض پہ گزارا نہ کریں، سنتیں بھی شوق سے پڑھیں. جو شخص دن میں 12 سنتیں پوری کرتا ہے، 2 فجر کی، 4 اور 2 یعنی 6 سنت ظہر کی، 2 مغرب کی، 2 عشاء کی، 12 ہو گئی. جو یہ 12 رکعتیں پڑھتا ہے اس کا اجر کتنا ہے؟ جنت میں ایک محل بن جاتا ہے اس کے لیے. اب ہر روز آپ 12 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، ہر روز کتنے محلات بن گئے آپ کے. دنیا میں ایک گھر بنانا مشکل ہے، ایک جھونپڑی بنانا مشکل ہے. جن لوگوں کے سیلاب میں گھر گرے ہیں ان سے پوچھے گھر کی قیمت، ان سے پوچھے گھر کی قدر. تو دنیا میں گھر بنانا کتنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے گھر بنانا آسان کر دیا ہے. اس کے باوجود ہم مشکل کام کے پیچھے تو پوری توجہ لگاتے ہیں اور جو آسان کام ہے وہ نہیں کرتے. شیطان نے ہمارے لیے سنتیں پڑھنا اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ہائے ہائے نماز بہت لمبی ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں ہوتا. پیار سے وضو کر کے اللہ کی محبت میں آئے مصلی پہ، سنت پڑھیں، فرض پڑھیں، پھر سنت پڑھیں اور خوش ہو جائیں. اللہ نے صحت دی ہے، توفیق دی ہے، وقت دیا ہے، الحمدللہ. دل خوشی سے بھر جاتا ہے جب اللہ کی خاطر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں. اور جب صرف حاضری لگوانے جاتے ہیں اور چھڑپ چھڑپ کر کے ختم، تو اس سے پھر کچھ نہیں ملتا. پھر اسی طرح ہمارے جسم کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے ہر روز. جسم میں کتنے جوڑ ہیں؟ 360. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح کے وقت تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر صدقہ واجب ہوتا ہے، پر پس ہر ایک تسبیح کہنا صدقہ ہے. سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، کسی کو نیکی کی تلقین کرنا، کسی کو برائی سے روکنے، سب صدقے ہیں. یہ جوڑوں کے جسم کے صدقے ادا ہو رہے ہیں. اور ان ساری چیزوں کے برابر 2 رکعتیں ہیں چاشت کی، 2 نفل چاشت کے وقت. یہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے. لہذا اگر ہو سکے تو آپ کیا کریں؟ فجر کی نماز پڑھیں، اذان شروع ہوتی ہے تو اٹھ جائیں، نماز پڑھیں، صبح شام کی دعائیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں. اتنے میں 7 بچے بھی اٹھ جائیں گے. سورج جب نکل رہا ہو تو بچوں کے لیے ناشتہ بنا لیں، بچوں کو اسکول بھیجیں، اور گھر کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیں. آپ کے پورے جسم کا صدقہ ادا ہو جائے گا. آپ کے جوڑوں کی دردیں اور تکلیف ٹھیک ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیں پابندی، کیونکہ جس جوڑ کا روز صدقہ نکلے اس کی درد کیسے نہیں ٹھیک ہوگی. یہ علاج ہے. لیکن ہم سستی کرتے ہیں اور خوب اچھی طرح سجدہ کریں، خوب اچھی طرح رکوع کریں، پورا اسٹریچ کریں، رکوع پوری طرح کمر جھکی بھی ہو، سجدے میں نیچے ہو، اچھی طرح جما کے کریں سجدہ. تسبیحات زیادہ کر لیں، اگر وقت کم ہے تو 3 بھی ٹھیک ہے. اور پھر اللہ سے کوئی ایک دعا مانگ کے اٹھ جائیں، گھر کے کام شروع کر دیں. اور اگر 2 کی بجائے 4 پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ سارے دن کے کاموں کا ذمہ لے لے گا، سب چیزیں آسان ہو جائیں گی. اور اس وقت آپ استخارہ بھی کر سکتے ہیں ساتھ، یعنی ایک ہی وقت میں چاشت کی نیت بھی کر لیں اور استخارے کی بھی کر لیں. اگر آپ نے کوئی کام اہم کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کچھ خریدنا ہے، کچھ بیچنا ہے، کوئی ضروری کام کرنے ہیں، تو وہ بھی نیت صاف کر سکتے ہیں اور استخارے کی دعا پڑھ لیں. مردوں کو جماعت سے نماز پڑھنے پر 27 گنا زیادہ اجر ملتا ہے. مردوں کو گھر میں نہیں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد جانا چاہیے. اگر کوئی مرد با جماعت عشاء پڑھتا ہے اور با جماعت فجر پڑھتا ہے، اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، گویا اس نے ساری رات عبادت کی ہے. اور جو با جماعت نماز ادا کرتا ہے اسے آگ سے بھی نجات ملتی ہے اور منافقت سے بھی، یعنی اس کا نفاق دور ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو شخص 40 دن نماز با جماعت اللہ کے لیے ادا کرے اور تکبیر اولا پائے، اس کے لیے 2 براتیں لکھ دی جاتی ہیں، ایک آگ سے برات یعنی بری ہو گیا، آگ سے نکل گیا، اور ایک نفاق سے برات۔ لیکن عورت کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ اجر کا باعث ہے۔ صحن کی بجائے برآمدے میں، برآمدے کی بجائے کمرے میں، اور کمرے کی بجائے کوٹھڑی میں زیادہ افضل ہے نماز پڑھنا، کیونکہ اس میں یکسوئی زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، بعض لوگ نماز کے بعد مصلی سے اسی وقت اٹھ جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نیچے نہیں بیٹھ سکتے کوئی کرسی رکھ لیا کریں، اس پہ بیٹھ جایا کریں۔ بعض بزرگ خواتین ہوتی ہے نا، تو نیچے نہیں بیٹھا جاتا ان سے، کرسی پہ بیٹھ جائیں، تسبیح کریں، ذکر کریں، دعا مانگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک تم اپنے مصلی پر جہاں تم نے نماز پڑھی تھی بیٹھے رہو گے اور ریا خارج نہ کرو گے، یعنی وضو نہیں توڑو گے، تو فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں اے اللہ اس کی بخشش کر دے، اے اللہ اس پہ رحم فرما۔ یعنی سلام پھیر کے جتنی دیر آپ مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں اتنی دیر فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ کر سکے کہ فجر کی نماز پڑھی، وہیں پھر اذکار کیے، پھر اس کے بعد قرآن پڑھا، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہاں پر سورج نکلنے کا انتظار کیا، اس وقت تک قرآن پڑھتے رہے، جب سورج نکل آیا 15 منٹ گزر گئے، پھر وہیں پر نفل پڑھ لیے، تو پھر حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ جس کو یہ نصیب ہو، جس کے بچے بڑے ہو گئے ہوں، جس میں اور بڑی ذمہ داریاں نہ ہوں، وہ یہ روٹین بنا سکے تو بہت اچھا ہے۔ پھر اسی طرح اپنے لڑکوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی اور جوان بچوں کو بھی مسجد کا شوق دلائیں کہ مسجد جایا کریں، مسجد کی خدمت کیا کریں، مسجد کی صفائی کیا کریں، مسجد کی صفیں درست کیا کریں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ایک اس میں سے وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے، وہ مسجد سے نکل کے آتا پھر سوچتا اچھا نیکسٹ کب جانا ہے مسجد، پھر ٹائم دیکھتا ہے، پھر مسجد مسجد مسجد، یعنی اس کے دل میں مسجد بسی ہوئی ہے، مسجد سے محبت ہے اس کو۔ تو ایسا شخص جو ہے قیامت کے دن جب ہر طرف دھوپ ہوگی اس کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ پھر جو شخص مسجد کا ہم نشین ہوتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا میرے پڑوسی کہاں ہیں، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے کہیں گے اے ہمارے رب کسے زیب دیتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی بنے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟ کچھ لوگوں کو مسجد سے بڑی محبت ہوتی ہے، وہ اس کی خدمت کرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ مسجد سے بھاگتے ہیں، بد نصیبی ہے۔ مسجد کی طرف جانے والے ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے اور گناہ معاف ہوتا ہے۔ جو مسجد بنائے اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے، چاہے چھوٹی سی مسجد کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ سیلاب کی وجہ سے کئی مسجدیں گر گئی ہیں، آپ سروے کرائیں، پتہ کریں، اور ساری اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے چاہے ایک کمرے کی مسجد بنوا دیں، مسجد بنوائیں، کیونکہ لوگوں کے لیے مسجدیں نہیں رہی، عبادت کی جگہ نہیں رہی، بچوں کے پڑھنے کی جگہ نہیں رہی۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہر روز کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کیا کریں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ہر روز کسی فقیر کو کچھ دیتے رہیں۔ ایک یہ ہے کہ کوئی آپ سے لینے والا نہیں ہے، آپ گھر میں ہی جمع کریں، الگ کر دیں، اپنے پیسے الگ کر دیں۔ کوئی ایک الماری بنا لیں، کوئی خانہ بنا لیں، کوئی گلہ بنا لیں، پیسے گلے میں ڈال لیں، جو چیز آپ کے گھر میں استعمال نہیں ہوتی اسے جا کے اس الماری میں رکھ دیں، اور جب دیکھیں کہ کوئی ضرورت مند ہے وہاں سے گئے اور نکال کے دے دیا۔ حضرت عائشہ اور حضرت اسماء جو تھی ان میں سے ایک بہن جو تھی وہ ہر روز دیتی جاتی تھی اور ایک بہن جمع کر کے اکٹھا دیتی تھی، جیسے آپ کا دل کرے، لیکن اللہ کے راستے میں ضرور خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ اب مثلا جس نے یہ ہال بک کرایا،
جس نے اس میں اپنا مال لگایا، آپ کے لیے جگہ بنائی تاکہ آپ اللہ کی بات سن سکیں، نیکی کا عمل کر سکیں، تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے. اور اس کا اجر کتنا ہے؟ 700 گنا زیادہ. اور پھر جتنے لوگ آئے انہوں نے سنا اس کا ثواب، پھر سننے کے بعد جو عمل کیا وہ جب تک ہوتا رہے گا اس کا بھی ثواب صدقہ جاریہ ان کو ملے گا. تو اس لیے خیر کے کام، مسجد بنوانا، مدرسہ بنوانا، استادوں کی تنخواہ دینا اور پڑھنے والی بچیوں کی فیس دینا، کتابیں خرید کے دینا، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے. اس سے لوگوں کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو بھوکے کو کھانا کھلانا، حتیٰ کہ اگر آپ ایک کھجور بھی کسی کو کھلاتے ہیں، ایک کھجور بھی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور اس کو ایسے بڑا کرتا ہے جیسے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو کھلا کھلا کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا صدقہ پہاڑ برابر ہو جاتا ہے. ایک کھجور قیامت کے دن آپ کو پہاڑ برابر دکھے گی. آج وہ ہم دینے سے کتراتے ہیں، ہمارے دل میں بخل ہوتا ہے کہ اگر ہم غریب کو دے دیں گے ہم کیا کریں گے. حضرت عائشہ کے گھر ایک خاتون آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں. گھر میں دیکھا حضرت عائشہ نے تو کچھ نہیں تھا سوائے 2 کھجوروں کی. اس نے کیا کیا کہ دونوں بچیوں کو کھجور دے دی اور خود بھوکی رہی. یعنی دینے والوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا اور ماں نے کیا کیا، بچوں کو دے دی اور خود نہیں کھایا. تو آپ دیکھیے کہ ماں بھی اپنے بچے کو جو دیتی ہے نا، یا باپ بھی کھلاتا ہے، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. بس حلال کمائی میں سے ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، خاموشی سے، چپکے سے، ایسے کہ کسی کو پتہ نہ چلے. جو صدقہ کرتا ہے اس کو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل عطا فرما، یعنی جو اس نے نکالا ہے اتنا اس کو اور دے دے. کتنی خوبصورت بات ہے. یہ کون دعا کرتا ہے؟ کون دعا کرتا ہے؟ یہ فرشتے. کس کے لیے؟ اللہ کے راستے میں دینے والے کے لیے. کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا متبادل دے دے. اور دوسرا کہتا ہے اللہ جو روک کے رکھے اس کا مال ضائع کر دے. وہ کسی ایسی جگہ لگ جاتا ہے جہاں اس کو فائدہ نہیں ہوتا. جو شخص اللہ کے راستے میں ایک جوڑا خرچ کرتا ہے، یعنی 2 چیزیں دیتا ہے، 2 کھجوریں، 2 کپڑے، اس کو جنت کے ہر دروازے سے بلایا جائے گا. اے فلاں ادھر سے آؤ، یہاں سے داخل ہو. اتنا اس کا مقام ہوگا. پر دے اس طرح کے دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو پتہ نہ چلے. لیکن اگر ممکن نہ ہو اور سب دیکھ رہے ہو تو یہ نہ سوچے اب میں نہیں دیتی کیونکہ سب دیکھ رہے، بس دو. پھر کیا آپ نے کرنا ہے؟ اور صدقے کے علاوہ ذکر، اللہ کا ذکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمات ایسے ہیں جو زبان پہ ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بھاری ہیں، رحمان کو محبوب ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. پھر جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر. اور آپ کو پتا جب قبر میں انسان جاتا ہے یہی 3 سوال ہوتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ نیک انسان کہتا ہے ربی اللہ. وہ پوچھتے ہیں ماں دینوں کا، کیا دین ہے تمہارا؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ وہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ. ایسے بندے کے لیے آواز دی جاتی ہے اس کے لیے قبر میں جنت کا بستر بچھا دو اور جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دو. اس کے لیے اپنے رب پر بھی راضی ہوں، اپنے دین پر راضی ہوں، اپنے دین پر چلیں. ایسے کام نہ کریں جن سے دین نے منع کیا ہے، ایسے کام نہ کریں جس سے نبی نے منع کیا ہے.
اور خاص طور پر عورتوں کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ اپنے لباس کا بہت خیال رکھیں. افسوس یہ کہ اس وقت عورتوں کی حیا ختم ہوتی جا رہی ہے. بالکل ٹائٹ پجامے پہن کر کہ جس میں جسم کا ایک ایک حصہ نظر آ رہا ہوتا ہے, باریک کپڑے پہن کے, سلیو لیس پہن. نہیں, اللہ نے ہمیں نمائش کے لیے نہیں پیدا کیا کہ ہم اپنے جسموں کی نمائش لوگوں کے سامنے کریں. ہمیں باحیا لباس پہننا ہے. باہر نکلے تو اپنے بال ڈھانک کے نکلیں. دوسرے مرد بال نہ دیکھیں ہمارے, سینہ نہ دیکھیں ہمارا, اور پھر خواہ مخواہ مردوں سے باتیں نہ کریں. حیا کا تقاضا یہی ہے کہ عورت اپنے دائرہ کار میں رہے, چھپی دوستی نہ کرے. جس مرد سے کوئی شک ہو جائے کہ وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے, اس کو بلاک کر دے, اس سے بات نہ کرے. عورت بڑی قیمتی چیز ہے, وہ ہر ایک کا دل لبھانے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا آپ مردوں کا دل لبھائیں. اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے کہ آپ کے اندر عزت اور حشمت اور حیا ہو. یہ ہمارے دین کی نمایاں علامت ہے. حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. پھر اسی طرح کھائیں یا پیئیں الحمدللہ کہیں. ایک گھونٹ پانی کا پی کے الحمدللہ جو کہتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے, اور ایک دفعہ جو الحمدللہ کہتا ہے میزان بھر جاتا ہے. تو آپ کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ پانی پی کے الحمدللہ کہنے سے اللہ راضی ہو گیا, کتنا دل خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ غفور شکور ہے, گناہ بھی معاف کرتا ہے اور چھوٹے چھوٹے عمل پر نیکی بھی بہت زیادہ دیتا ہے, بہت راضی ہو جاتا ہے, قدردان ہے ہمارا. پھر 100 بار سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں ملتی ہیں, 1000 گناہ معاف ہوتے ہیں. لہذا اپنی انگلیوں پر یا تسبیح لے کے 100 دفعہ سبحان اللہ, دن میں کم از کم ایک تسبیح سبحان اللہ کی, ایک الحمدللہ کی, ایک اللہ اکبر کی کہیں. اور اگر سبحان اللہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ لیں تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, چاہے سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں. اور جمعے کے دن خاص طور پر درود شریف زیادہ پڑھیں. جو ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتیں آتی ہیں, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنے سے شیطان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ گھر میں داخل ہوتے شیطان نہیں ساتھ آتا. پھر رات کو سوتے وقت تھکے ہوئے ہوں 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیں. ساری تھکاوٹ اتر جائے گی, نیند بھی اچھی آئے گی. رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. جو یہ پڑھے اس کے بعد کہ اللہم اغفر لی, تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اور اگر وہ کوئی دعا کرتا ہے تو دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے رات کو کچھ لوگوں کو تو بار بار اٹھنا پڑتا ہے, سائڈ بدلتے تو آنکھ کھل جاتی ہے, تسبیح پڑھ کے سو جائیں, نیند بھی عبادت ہو گئی. اسی طرح نماز کے بعد تسبیحات پڑھے, 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 بار اللہ کو. کتنی دیر لگتی ہے؟ 1.5-2 منٹ. کیا ہمارے پاس 1.5-2 منٹ نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی ضرور پڑھے, کیونکہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز روکنے والی نہیں. پھر اسی طرح آذان کے بعد کی دعا پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملتی ہے, دعا قبول ہوتی ہے. پھر مجلس کے آخر میں بھی دعا پڑھیں. پھر ایک اور عمل, روزانہ تلاوت قرآن ضرور کریں, تھوڑی ہو یا زیادہ, جتنی توفیق ہو. ہر حرف پر 10 نیکیاں. اور تلاوت جو ہوتی ہے وہ سمجھ کر پڑھنے کو کہتے ہیں. ترجمہ یاد کریں. آپ کتنی بھی بڑی عمر کی ہے نا, ترجمے والا قرآن لے لیں, ایک ایک لفظ کا ترجمہ پڑھتے جائیں, ترجمہ پڑھتے جائیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ قرآن سمجھ آنے لگے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. خوش قسمت لوگوں میں شامل ہو جائیں گے. پھر اسی طرح
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں سیکھتے سکھاتے ہیں ان پہ سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس فرشتوں میں کرتے ہیں۔ اپنے گھروں کو درسگاہ بنائیں، اپنے گھروں کو درسگاہ بنائیں۔ ایک کمرہ مثلا آپ کا ڈرائنگ روم ہی ہے، 10 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، محلے کے 10 لوگ اکٹھے کر لیں۔ آپ خود کوئی کتاب پڑھ کے سنا سکتے ہیں، قرآن کا ترجمہ آپ سنا دیں، نہیں تو آپ آڈیو لگا کر ان کو لیکچر سنا دیں، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 1 گھنٹہ، ہفتے میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، جو آپ کی توفیق ہو۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ امتحان دیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا سرٹیفکیٹ لیں، جو لے سکتے ہو وہ ضرور لیں، جو نہیں لے سکتے اور ان کے پاس کوئی ٹیچر نہیں ہے، الحمدللہ اب ہمارے پاس ہر طرح کی چیزیں موجود ہیں، ہم اپنے گھروں میں بھی آڈیو لگا کے سن سکتے ہیں اور قرآن شروع سے آخر تک سمجھ کے تفسیر سے سن کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب رمضان بھی آ رہا ہے، فہم القرآن کی جو تفسیر ہے ہر روز 1 سپارہ 2 گھنٹے میں ختم ہوتا ہے۔ اپنے اپنے گھروں میں 10 لوگ بلا لیں، فہم القرآن پورا کریں، رمضان میں پورا قرآن سن جائیں، رمضان کے بعد 2 آیتیں بھی لگائیں اور ترجمہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کے گھر میں برکت آئے گی، آپ کے گھر میں سکینت آئے گی، آپ کا تذکرہ آسمانوں پہ ہوگا۔ اس سے بڑی عزت کی بات کیا ہے؟ اگر آپ کسی اسکول کالج میں پڑھاتی ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کچھ نہ کچھ لائبریری میں وقت اس طرح گزاریں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بتائیں، وہ قرآن فار آل ایپ میں سے روز آدھے گھنٹے کا لیکچر اسکول آتے جاتے سنیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلدی خیر پھیلے گی۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس سے شیطان بھاگ جاتا ہے، جو سورۃ الکافرون پڑھتا ہے اس کی شرک سے برات لکھ دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح صبح شام 3 بار قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس اگر پڑھے تو ہر شر سے نجات مل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور کام، اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، اللہ کو یاد کیا کریں، اللہ سے خوف بھی کیا کریں، اللہ پہ بھروسہ کیا کریں، توکل کیا کریں۔ پھر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، ہر ایک کی خیر خواہی، اچھے اخلاق سے بات کی، اچھی طرح دوسرے سے معاملہ کیا۔ شوہر کی اطاعت سے جنت کے 8 دروازے کھلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، یعنی ستر اپنا ڈھانپ کے رکھتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ، جنت کے جس دروازے سے چاہو داخل ہو جاؤ۔ پھر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر آگ سے نجات ملتی ہے، صلہ رحمی کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اس کا رزق زیادہ ہو جائے اور اس کی عمر لمبی ہو جائے، اسے چاہیے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ناراض ہے منا لیں، ان کو تحفے بھیجا کرے، ان کے لیے دعائیں کیا کرے، ان کو ملنے چلے جائیں، ان کو اپنے گھر بلا لیں، ان کے بچوں کی فیس دے دیں، ان کے غم دکھ بانٹ لیں، ان کو کوئی اچھا مشورہ دے دیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی برکتیں آ جائیں گی۔ جو کسی کی تنگی دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگیاں دور کر دیتے ہیں، کسی کا قرضہ چکا دے، کسی کے لیے دعا کر دے۔ راستہ جاتے ہیں نا، ایسے سڑکوں پہ دیکھتے ہیں کوئی بےچارے رولے پڑے ہوتے ہیں، کوئی تکلیف میں، جاتے جاتے دعائیں کرتے جایا کرے ان کے لیے، یا اللہ ان کی تکلیف دور کر دے۔ کوئی ہاتھ پھیلا رہے، یا اللہ اس کو رزق دے۔ کسی کو علم نہیں، یا اللہ اس کے لیے کوئی علم کا بندوبست کر، یعنی لوگوں کو دعائیں دیں، دعائیں۔ اور اچھے اخلاق کا فائدہ کیا ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس کے لیے جنت کی اعلیٰ منزلوں میں گھر کا ضامن ہوں، جو اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ اور آپ کے قریب ہوگا قیامت کے دن وہ شخص جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ لوگوں پہ رحم کیا کرے، سختی نہ کیا کرے، اپنے بچوں پہ خاص طور پر مہربانی کرے، ان کو مارا نہ کرے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈانٹا نہ کرے، چیخ چلا کے نہ بولا کرے،
گھر کی فضا کو اچھا رکھیں. غصے کے باوجود غصہ پی جائیں. طاقت ہے آپ میں کہ غصہ نکالیں، پھر بھی غصہ پی جائیں. ایک دوسرے کو سلام میں پہل کریں. اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کریں. لالچ نہ رکھیں دل میں. تکلیف آئے تو صبر کریں، اور کوئی بھی نیکی کا موقع ہو تو ہاتھ سے نہ جانے دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیکی کا ایک عمل کرتا ہے اس سے 10 گنا زیادہ بدلہ ملے گا. اور پھر اگر برائی کا ارادہ تھا اور نہیں کی پھر بھی اجر ملے گا. اگر کسی اور کو بھی نیکی کی رہنمائی کر دیں گے وہ کرے گا، اس کا بھی اجر ملے گا. اور آخری بات یہ، علم حاصل کرنے کے لیے دعا بھی کریں اور محنت بھی کریں اور چھوڑے نہیں. تھوڑا ہو مسلسل ہو. اللہ تعالیٰ کو وہ سب سے زیادہ پسند ہے کام کہ جو ویسے تھوڑا بھی ہو لیکن مسلسل ہو. تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری نیکیوں کو کر لینے کی توفیق دے اور وہ ہم سے راضی ہو جائے، اور ہماری آج کی اس مجلس کا اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے. آپ سب کے لیے ڈھیروں دعائیں. آپ کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی انتظامیہ کو بہترین جزائے خیر دے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبيل الدموع سبيل